الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حضرات، عام طور پہ ہماری انسانوں کی ایک عادت ہے کہ کسی انسان کا ظاہری طور پہ اس کی شکل شریفانہ دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس کے کپڑے یا اس کے نیک اعمال یہ دیکھ کے کہ بڑے نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں، روزے، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ وہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں فلاں انسان جو ہے یہ جنتی آدمی ہے. کئیوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی پکا جنتی ہے. اور کئی دفعہ ہم اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں، فلاں اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور پھر کئیوں کے بارے میں ہم اس سے آگے بڑھ کے کچھ ایسی چیزیں کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت میں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ فلاں جو ہے یہ قطب ہے، فلاں یہ غوث ہے، فلاں یہ ابدال ہے، فلاں جو ہے یہ غوث زمان ہے. اس قسم کی یہ ساری گفتگو ہم کرتے ہیں. اللہ کی شریعت میں یہ کتب، یہ غوث، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث زمان نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے. ہم نے اپنے پاس سے یہ الفاظ بنائے ہوئے ہیں، جس کو جو چاہتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں فلاں قطب زمان ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. حالانکہ یہ الفاظ شریعت کے ہے ہی نہیں. اللہ کی شریعت میں، قرآن اور سنت میں یہ الفاظ ہی نہیں پائے جاتے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم اگلا قدم پھر وہی کہتے ہیں
کہ یہ جنتی نہیں جنت کا مالک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں اس کی مرضی ہے، کوئی اس کی مرضی کے بغیر قیامت کے دن جب یہ جنت کے دروازے پہ ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان جو ہے یہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو انسان گفتگو کرتا ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو نیک بلا مانس شریف دیکھ کے فوری طور پہ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ جنتی ہے، یہ بات شریعت نے اس کو کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی انسان کے بارے میں کہ وہ جنتی ہے یا جنتی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بے شک دنیا میں کوئی انسان کسی کا کتنا بڑا مزار بنا لے، ایک سال میں ایک کی بجائے 100 اس کے عرس کر لے، ایک انسان بڑے میلے لگائے، بڑی قوالیاں اس کے اوپر کر لے، ساری دنیا کو اکٹھا کر لے، مشہوریاں کر کر کے، لیکن اللہ کی قسم وہ خود جنتی ہے کہ نہیں اس کا کسی کو نہیں پتہ، یہ صرف میرے اللہ کو پتہ ہے۔ مزارات کا بڑا ہونا اس بات کی علامت نہیں، یا دنیا کا بہت زیادہ وہاں جانا اور اتنے دن لوگوں کا اکٹھے ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ جنتی ہے۔ یہی بنیادی بات آج کے جمعہ میں کرنی ہے۔ انسانوں کا اکثر علم یہی ہوتا ہے، جو ظاہر دیکھتا ہے اس کے اوپر اس کو کہہ دیتا ہے یہ جنتی ہے، یہ جنت کا مالک ہے، اور ایسے کئی گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کی شریعت میں جنتی ہونے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کسے ہم جنتی کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں ایک قانون بیان فرمایا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ انسان کا جنتی اور دوزخی ہونا یہ صرف اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے دن نامہ اعمال پہ اس کے اعمال رکھے گئے، اور اگر نیک عمل زیادہ نکلے تو اس وقت پتہ چلے گا یہ جنتی ہے۔ اس سے پہلے کسی انسان کی ٹوپی، کسی انسان کا اوپر لیا ہوا بڑا اس نے رومال لیا، بڑی اس کی دنیا ہے، بڑی اس کی بیت ہے، بڑے لوگ ہیں، فلاں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قیامت کے دن جب ترازو پہ نامہ اعمال اس کے رکھے جائے گا، اگر نیک عمل زیادہ نکلے تو پھر جنتی ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کسی بندے کے بارے میں کوئی انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی۔ شریعت نے اس بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اگر اللہ کا نبی اللہ کے بتانے سے بتا دے کہ یہ جنتی ہے تو پھر اس کو جنتی کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا آپ نے یہ بات کہی، ایک دن اکٹھے آپ نے یہ بات کہی، فرمایا یہ ابو بکر صدیق جنتی ہے، یہ عمر فاروق جنتی ہے، یہ عثمان غنی جنتی ہے، یہ علی مرتضیٰ جنتی ہے، یہ حضرت سعد جنتی ہے، حضرت سعید جنتی ہے، حضرت طلحہ جنتی ہے، حضرت زبیر ابن عوام جنتی ہے، ابو عبیدہ بن الجراح یہ جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف یہ جنتی ہے، یہ بلال جنتی ہے، یہ جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ جنتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلمان فارسی یہ جنتی ہے، یہ حضرت عکاشہ یہ جنتی، ان کا نام لے کے جس کا نبی علیہ السلام نے کہا ہے جنتی، اس کو انسان جنتی کہہ سکتا ہے۔ اور ایسے نبی علیہ السلام نے صحابیات کے بارے میں کہا عائشہ جنتی ہے میری بیوی رضی اللہ عنہا، یہ میری بیوی جنت کے اندر بھی میری بیوی ہوگی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جنتی ہے، یہ فاطمہ جنتی ہے، اس کی والدہ حضرت خدیجہ جنتی ہے، یہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی یہ جنتی ہے، یہ نام حضرت مریم علیہ السلام یہ نام لے لے کے محمد الرسول اللہ نے جن کے بارے میں کہا
ان کے بارے میں انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی. اس کے بعد انسان کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ فلاں خود بھی جنتی ہے کہ نہیں. لوگوں نے تو جنت کے ٹھیکیدار بنا دیے نا لوگوں کو, اور کہنا آگے شروع کر دیا اور یہ جنتی جنت کے مالک ہیں اور ان کے وسیلے سے جنت ملتی ہے, حالانکہ ان کی اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں گئے اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اشارتاً بھی یہ بات کہی, فرمایا یہ حدیبیہ میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ کہتا ہے میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں, یبایعونک تحت الشجرہ, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایک درخت کے نیچے نبی پاک بیٹھے تھے, انہوں نے بیعت کی, اللہ کے رسول ہم بیعت کرتے ہیں کہ آپ جیسے کہیں گے لڑیں گے, مرنے تک ہم لڑیں گے آپ کے حکم. اللہ کہتا ہے میں نے سب سے راضی ہو کے معاف کر دیا. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جنتی, کیونکہ اللہ ان کو جنتی کہتے ہیں, اس کا رسول ان کو جنتی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بدر میں جتنے بھی شامل ہوئے ہیں نا, یہ 313 یا 315, دو روایتیں آتی ہیں, ایک روایت میں ہے 315 یہ جو, یا 313 یہ ہے. فرمایا یہ سارے کے ساروں کو اللہ نے آسمان سے دیکھ کے کہا اور جاؤ بدر والو, آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرو, تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, جاؤ معاف کر دیا. کیا خوش قسمت تھے وہ بدر والے جن کو اللہ نے آسمان سے جھانک کے عرشوں سے دیکھا. کاش ان خوش بختوں میں ہم بھی ہوتے, محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوتے, ہم بھی محمد الرسول اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے, جو تیر آتا اپنے سینے پہ اس کو سہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ میرے ساتھ بیعت عقبہ ایک ہوئی تھی, مدینہ کے لوگ آئے تھے, انہوں نے بیعت کی تھی رات کے وقت, چھپ کے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم ایمان لے آئے. فرمایا وہ بیعت عقبہ والے لوگ جو ہے یہ بھی جنتی ہیں, ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نبی علیہ السلام اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں. اللہ نے جو بتایا پیارے سونے نبی نے وہ بتا دیا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا. فرمایا وہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا کیسر کے شہر کے اوپر, وہ پورے کا پورا گروہ مغفور اللہم, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس گروہ میں چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے, کتنے ہی بڑے دنیا میں وہ گناہ کرے, پہلے کرے بعد میں کرے, جو بھی اس گروہ میں شامل ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور ایسے ہی اگر کسی اور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی, کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے, مسلمان ہوئے صحابی بنے, آپ نے یہ بات کہی, فرمایا اس کو جو میں نے باتیں کہی ہیں نا, اگر یہ اس نے پکی باتیں ان کے اوپر عمل کیا اور قائم رہا, جس نے جنتی دیکھنا ہے یہ دیکھ لے جا رہا ہے جنتی. اس کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں جنتی ہے, لیکن اپنے اندازے سے کسی آدمی کی نیکی, اس کا صدقہ, اس کا خیرات, اس کی نیکیاں دیکھ کے اس کے لوگ, اس کے ماننے والے, بڑے میلے کا لگنا, بڑی دنیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھیں یہ ایک ایسا غیب کا مسئلہ ہے جو اللہ کو پتا ہے, یا اللہ نے اگر کوئی نبی کو بتا دیا فلاں تو اس کو کہہ سکتے ہیں, باقی کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمایا کئی دفعہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے بڑے دنیا میں اچھے کام کرتا ہے, لیکن کئی دفعہ اس نے گفتگو کرتے کرتے ایسی اس نے گفتگو کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غضبناک ہو گیا کہ اس قدر کمینی اور اس قدر بری اس نے حرکت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سامنے تو وہ انسان بڑا ہوتا ہے, بڑا نیک حضرت فلاں فلاں فلاں, لیکن اس گفتگو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اللہ اس کے ساتھ ناراض ہی رہتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اس کو قیامت کے دن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ انسان منہ سے بات کہتا ہے, انسان سمجھتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. لوگ باقی کے اعمال, اس کی نیکیاں دیکھتے ہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے 500 سال کا، فرمایا جہنم کے کنارے سے لے کے اتنا 500 سال دور جہنم کے درمیان اللہ اس کو پھینکتا ہے۔ ایک اس نے کوئی ایسی بات کہہ کے اللہ کو ناراض کر دی۔ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا، یا اللہ ایسی بات ہی نہ منہ سے نکلے جس سے تو ناراض ہو جائے۔ فرمایا وہ جہنم کے اندر ہوتا ہے اور اس کو بھی پتا، وہ یہی سمجھتا ہے میں نے ساری زندگی بڑی نیک کام کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی تھا، یہ فوت ہو گیا، صحابہ اکٹھے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو ملتے کہتے کیا نیک آدمی تھا، اس کے بارے میں گفتگو، یہ مدینہ کے اندر یہ گفتگو پھیل گئی۔ ہوتے ہوتے وہ گفتگو اس قسم کی کرنے لگے، ابشر بالجنہ، جنت کی بشارت ہو اس کو، اور یہ تو ہے ہی جنتی، اتنا نیک آدمی۔ یہ بات کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہہ دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی جنتی نا، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اتنا نیک آدمی تھا۔ اور صحابی بھی محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگوں نے یہ کہا نا ابشر بالجنہ، وہ تو ہے ہی جنتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے، شاید اس نے زندگی میں کوئی لا یعنی گفتگو کر دی ہو، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں لا یعنی گفتگو سے محفوظ رکھے، جس گفتگو سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بے مقصد ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اور میں تم اسے جنتی جنتی کہہ رہے ہو، تمہیں کیا پتا ہے اس نے زندگی میں کسی جگہ لا یعنی بے مقصد گفتگو کی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پہ پکڑ لیا ہو، میں نے تمہیں زبان اس لیے دی ہے ان کاموں کے لیے۔ او لوگو، اے گانے گانے والو، اے بے مقصد مذاق کرنے والو، اے پنڈ مراسیوں کے کام کرنے والو، اے اللہ نے زبان ان کاموں کے لیے، یہ گانے کے لیے، ناچنے کے لیے، واہ واہ اور ٹھاٹھا اور زندہ باد اور مردہ باد، ان کے لیے زبان نہیں دی ہے، یاد رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے اس نے کوئی ایسا لا یعنی بات کی ہو، اللہ ناراض ہو گیا ہو۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے اس نے شاید بخل کیا ہو اس کام میں کہ جس کام میں کبھی بھی انسان کو کمی نہیں آتی، پیسے میں، صدقہ دینے میں کبھی پیسہ کم نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ چاند سورج ادھر کے ادھر نکلنا شروع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ صدقہ کرنے والے کے پیسے کم ہوں۔ فرمایا جس کام کے کرنے سے اللہ مال دولت میں کمی نہیں کرتا، اس نے اس جگہ شاید اس نے بخل کیا ہو، صدقے کی جائز جگہ تھی اور جائز ہی ضرورت تھی، اس نے اس جگہ بخل کر کے اس کی مدد نہیں کی۔ فرمایا شاید اللہ نے اس کو اسی وجہ سے پکڑ لیا ہو کہ میں نے مال دولت تمہیں اس لیے دیا تھا کہ میرا بندہ تیرے پاس آ گیا اور ساری زندگی میں تجھے کھلاتا ہوں کہ نہیں، تیری اولاد کو، ساری مخلوق کو کھلاتا ہوں، اگر تیرے پاس فلاں بندہ آ گیا تو اس کی مدد ہی نہیں کی، چل جہنم کے اندر چلا جا۔ استغفر اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں بندہ جو ہے ایسا ہے ایسا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جو کسی کو کہنا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کس طرح انسان کو پتا چلا کہ وہ جنتی ہے، کیسے وہ دیکھ آیا، اوپر فیصلہ ہو گیا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو اس نے کیسے دیکھ لیا، کیسے لوہے محفوظ پہ چڑھ کے جے کے پڑھ کے آ گیا ہے کہ فلاں جنتی ہے۔ یہ انسانوں کا گمان ہے، خیال ہے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے جو یہ خوش فہمیاں ہیں کہ یا اللہ یہ مومن تیرے بندے جو گناہ گار ہیں تو ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے تمام قسم کے توحید پرست مومنوں اور مومنات کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ انسان خوش فہمی میں رہ سکتا ہے لیکن حقیقتاً نہیں کہہ سکتا وہ جنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون، ایک تو مشہور صحابی ہے نا حضرت عثمان، یہ تیسرے خلیفہ تھے، یہ نہیں، ایک اور بھی صحابی تھے عثمان بن مظعون،
بڑے درویش آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جوانی میں فوت ہو گئے۔ جب یہ جوانی میں فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ والے جو ہمسائے تھے نا، ان کی ایک عورت کہنے لگی، اس نے کہنے لگی، تو لوگوں میں گواہی دیتی ہوں اللہ نے اسے بڑی عزت دی ہوگی، جنت دی ہوگی۔ یہ بات چلتی چلتی نبی علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ آپ نے اس عورت کو کہا، وَمَا يُدْرِيكِ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ، فرمایا تجھے کس نے آ کے آسمانوں سے بتایا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا؟ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو آسمانوں پہ چیزیں فیصلے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں کہہ دیتے، یہ جو ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، کیا یہ آسمان سے پڑھ کے آیا کہ ماں کی دعا ہے کی وجہ سے یہ ملا ہے؟ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، کیا یہ آسمان سے اللہ کا فیصلہ اس کو بتایا گیا ہے؟ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آیا ہے جس نے آ کے بتایا یہ تیرے ماں اور باپ کی دعا اور فلاں یا فلاں کی دعا کی وجہ سے ملا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے کہ کسی کی دعا بھی نہ لگی ہو، یہ مال جو ہے یہ اللہ نے تیرے لیے ایک آزمائش کے طور پہ تجھے دیا ہو؟ کیا پتا ہے یہ اللہ ساری کائنات سے، تمام مخلوق سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے خود اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کیا، مال دیا ہو، تجھے کیا پتا ہے؟ کیسے انسان اپنے پاس سے کہہ دیتا ہے جی یہ سب میری ماں کی دعا، میرے باپ کی، میرے فلاں کی اور فلاں کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ عثمان فوت ہو گئے ہیں اور فلاں عورت کہہ رہی ہے ان اللہ اکرمہ، اللہ نے اس کو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے اسے بڑی عزت دی ہے، آ کے آپ نے فرمایا بات سنو، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تجھے کس نے بتایا کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی اور بڑی عزت کی؟ کس نے بتایا ہے؟ کون آیا ہے آسمان سے فرشتہ جس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ میں اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ نے قسم اٹھائی، میں اللہ کی قسم، میں بھی گمان یہی کرتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، لیکن میں نہیں جانتا اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اور تمام ماننے والوں کے اوپر رحم فرمائے، جو بھی سچا ایمان آپ کے ساتھ رکھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ انسان کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں انسان جنتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، یہ تو بندہ ہی نیک ہے، ساری زندگی قرآن ہی پڑھتا رہا ہے، ساری زندگی سخاوت کرتا رہا ہے، ساری زندگی جہاد میں، جہاد کے اندر اس کی موت آئی اور اس کی لاش کے وہیں ٹکڑے ہو گئے، لاش نہیں ملی۔ انسان یہ سمجھتا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے مجھے دکھانے کے لیے کیا تھا کہ دنیا کے لیے۔ ایک انسان شہید تمہارے سامنے بھی ہو جائے، انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا؟ ایک قرآن بہت پڑھتا تھا، دنیا کے اندر کیا بات ہے اس کا نام تھا، لوگ بھی واہ 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 کرتے تھے۔ ایک سخی بڑا تھا، لوگوں میں نام تھا اس کا، اور ایک بہادر بڑا تھا، جواد، یہاں تک کہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، میں جانتا ہوں تیرے دل میں یہ تھی کہ تو سخی کہلائے، تو بہت بڑا قاری 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 لوگ کہیں، اور تو جو ہے یہ کہیں جی بہادر ہے، جی بہادر ہے، بہادر ہے۔ میرے لیے کیا کیا تم نے؟ یہ تو اپنا نام پیدا اونچا کر، ہمارا نام اونچا کرنے کے لیے کرتا تو تجھے جنت تھی۔ چلو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارے سامنے تو تینوں یہ ہیں، اور ہم جنازے پہ کٹھے ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور زندہ آباد اور مردہ آباد اور فلانا آباد اور فلانا آباد فلانا۔ بے شک اللہ کے رستے میں تمہارے سامنے کوئی شہید ہو جائے، اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کی شہادت کو قبول کر لے، اللہ اس کی سخاوت کو قبول کر لے، اللہ اس کی قرات کو قبول کر لے۔ لیکن کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کہ یہ جنتی ہے، یاد رکھو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں کئی لوگ ہوتے ہیں
بڑی خاندان کے لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، بلا بلا کے لوگوں کے گھروں میں جا جا کے ان کو حج کروا رہے ہیں، کس کو عمرہ کروا رہے ہیں، کسی کو فلاں کر رہے ہیں، خاندان میں اعلان کیا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی ہو مجھے آگے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ جنتی ہے. تمہیں کیا پتا ہے شاید اس کا رزق ہی حرام کا ہو اور ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو. تم جنتی کسے کہتے؟ فوری طور پہ جنتی کہہ دینا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا کوئی علم نہیں، اللہ سے بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے جنت عطا کر. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ایک نبی، کسی نبی کے امتی تھے دو. یہ دونوں جو امتی تھے نا یہ آپس میں یار یار تھے. ایک بڑا ہی نیک تھا، بہت شریعت کا پابند تھا، اور دوسرا جو تھا نا یہ بس ایسے ہی تھا کہ وہ نیکی کی نہیں تو نہ صحیح، کوئی پرواہ نہیں کسی کی. جب دل چاہا گناہ کر لیا، جب دل چاہا نہ کیا. یہ نیک اسے سمجھایا کرتا تھا او یار گناہ چھوڑ دے، یہ زندگی کے سانس اللہ نے اس لیے دیے ہیں. لوگوں میری بات، اللہ کی قسم یہ جو سانس یہ اندر آتا ہے اور باہر جاتا ہے یہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. اللہ کی شریعت کو پائمال کیا جائے یہ زندگی اس لیے اللہ نے دی ہی نہیں. اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ مانا جائے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے. یہ اس کو سمجھاتا تھا اور بھائی چھوڑ دے، نہ کیا کر یہ گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا گیا. وہ کہتا اچھا میں اچھا اللہ مجھے یہ میرا اللہ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ میں ایسے وہ ٹالتا رہا. ایک دن یہ نیک آدمی جو تھا نا، اب ساری دنیا جانتی تھی نیک اور کام بھی نیکی کا ہی کرنے والا تھا، کہ اس کو کہہ رہا تھا کہ نیکی کا کام کر، گناہ چھوڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ ہی کوئی غصے میں آ گیا. اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، جتنے تو گناہ کرتا ہے میں تجھے اتنا سمجھاتا ہوں تو چھوڑ دے، اللہ کی قسم تو جہنم میں جائے گا، تجھے معاف نہیں کرنا اللہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جائے گا یہ اللہ کو پتہ ہے کیا ہے. کسی آدمی کا نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کے فیصلے کرتا پھرے کہ تو جنت میں جائے گا تو جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کا کام ہے، انسان اپنے فرائض ادا کرے، اللہ کے اپنے کام ہیں، اپنے اختیارات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں ہی فوت ہو گئے. آج جب ان کی باری تھی اللہ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑے کر لیا. اللہ نے اس نیک کو سوال کیا، نہیں اس کی نماز پوچھی، نہیں روزہ، کوئی چیز اس کا نیک. ایک ہی بات اللہ نے کہی، میں اللہ علیہ، یہ جو تو نے قسم کھائی تھی اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، یہ تجھے کس نے؟ میں نے بتایا تھا. کس نے بتایا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو گیا، ظاہر ہے. اب اللہ نے تو بتایا نہیں، آسمان سے تو فرشتہ، تو نے کیسے کہہ دیا، تو نے کیسے قسم اٹھائی کہ میں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. کئی دفعہ ہم انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں فلاں بندہ تو بس گیا جہنم میں. اللہ کی کرنا ایسا ہوتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، نیک کام شروع کرے اور نیکی پہ اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. تجھے کس نے بتایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ تجھے کس نے؟ کون میری جنت کا مالک ہے؟ کون ہے میرے علاوہ میری جنت کا مالک؟ کون جنت تقسیم کرنے والا ہے میرے علاوہ؟ میں جنت کا خود اکیلا مالک ہوں، کوئی شریک نہیں میرا. تو نے کیوں یہ بات کہی کہ تجھے معافی نہیں کرے گا؟ جا، یہ عمل تو نے اتنا برا کیا ہے، ساری زندگی کے تیرے نامہ اعمال ضائع کر کے اس عمل کی وجہ سے چل جہنم کے اندر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو بندہ تھا نا وہ کھڑا تھا، دوسرا وہ جو گناہ گار تھا، یہ اس کو آگے سے کہتا ہوتا تھا اچھا یار میں یہ میرا اور اللہ کا مسئلہ، میں ہمارا نام تو لیتا تھا نا، کچھ نہیں، جاؤ اللہ اس بات پہ راضی ہو کے چل تو جنت کے اندر چل. کون ساری دنیا جانتی تھی
کہ یہ بندہ برا ہے، یہ اچھا ہے. اور ہم ساری دنیا میں اس وقت غیر اللہ کی جتنی پوجا ہو رہی ہے، یہ جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں، میلے ٹھیلے، اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نظر میں بڑے نیک تھے، پابند تھے، فلاں تھے، تہجد گزار تھے، فلاں، لہٰذا وہ فوت ہو گیا، ان کے بڑے بڑے مزارات بناؤ، ان کو چمو چٹو اور سجدے کرو اور میلے لگاؤ، ٹول اور عورتیں اور فلانا اور قوالیاں اور یہ اور وہ. یہ سارے شرک کی بنیاد کیا ہے کہ کسی کو انسان ہم کہہ دیتی ہیں یہ جنتی ہے، جب کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کوئی کون ہے. یہ آگے سب کی سب جو ہے منزلیں آگے تب چلتی ہیں جب پہلے ہم اس کو جنت کا اور جنتی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے کام چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا ایک عورت تھی تو اس نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، اور دیکھیں یہ عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورت ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں جو عورت ہے نا بڑی نیک ہے، بڑی نمازوں کا خیال رکھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑا صدقہ اور بڑی نیکیاں فلاں 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 کرتی ہے. اے اللہ کے رسول یہ ہے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ چنگا سلوک نہیں کرتی. نبی علیہ السلام کے الفاظ حدیث کے ہیں، آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی. اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں، کسی انسان کے بارے میں پتہ ہی نہیں. کوئی بڑے سے سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا تھا، فرمایا مجھے امید ہے اللہ سے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی بھی انسان جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے نا، یہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا. یہ نہیں کہ وہ اس کو سزا نہیں مل سکتی ہے، وہ جنت کے اندر کبھی نہ کبھی ضرور پہنچے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک دن بیان فرمایا تم سے پہلے ایک عورت تھی کسی نبی کی ماننے والی. یہ عورت جو تھی بڑی، اس کو غصہ چڑھا، اس کے گھر میں کوئی بلی تنگ کرتی تھی، اس نے اس بلی کو پکڑا، اس نے پکڑ کے رسی کے ساتھ باندھ کے کلی کے ساتھ اس نے کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا، اور بس باندھ کے واپس آ گئی، ختم. وہ بلی وہیں پیاسی تڑپ تڑپ کے بیچاری جو تھی نا وہیں بھوکی مار کے. عورت یہ بڑی کوئی نیک تو ہوگی، پارسا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود جہنم کے اندر اس عورت کو دیکھا ہے کہ یہ ننگی جل رہی تھی، اور وہ بلی جو تھی یہ اپنے منہ کے ساتھ اس کے گوشت کو نہ یہ نوچ رہی تھی. ہماری عادت ہی پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے کتنے بلے بلیاں اور دیگر جانور مارے ہوں گے. کتنوں کو ہم نے اینٹ، ایسے ہم کتا دیکھتے ہیں فوری طور پہ اٹ پھاڑ لیتے ہیں، فٹافٹ اٹ، ادھر کتا دیکھا ادھر اٹ پھاڑ لی. یعنی یہ عادت ہے، کتا دیکھیا نہیں اٹ پھاڑ لی پہلے ہی، اس سے ویلے بس ایویں شوق نہ مارنا پہ. 4-3 کتے کھڑے ہیں کسی جگہ، ایویں شوق نال بھجانا ہے انہاں نوں اتھوں. انسان جو ہے یہ سوچ لے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے. کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی انسان کو سامنے شہید دیکھو، سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنگ کے اندر نوجوان تھا، شہید ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فلاں ہے نا، فلاں آدمی وہ بھی شہید ہو گیا ہے، جنت میں چلا گیا. مطلب یہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اب اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. اللہ تو ہر قسم کے غیبوں کو جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا. فرمایا تم تو یہ کہتے ہو نا شہید ہو گیا ہے، اب اللہ نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا اس میں فلاں جنگ میں اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ چادر جو ہے نا، وہ چادر یہ جہنم کے اندر جس طرح ہم یہ کوئی آگ جلتی ہے تو اس کو آگ کو ایسے وہ کسی گتے کے ساتھ کو برتن کو کسی چیز کے ساتھ آگ کو تیز نہیں کرتے، ہوا دیتے. فرمایا وہ چادر جو ہے نا وہ ایسے خود بخود چل رہی ہے، جہنم کی آگ اس کی طرف بھیج. اللہ ہمیں معاف فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا مدعم، بڑا نیک غلام تھا. یہ ایک میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے.
میدان جنگ کے اندر ہی یہ گھوڑے کی زین وغیرہ جو تھی نا، زین اور اس کی رکاب جو تھی نا، یہ صحیح کر رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ رکاب کو صحیح کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے انہوں نے کو تیر مارا، وہ آ کے سیدھا اس کو لگا، اس کے کھب گیا اندر اور دل چیر دیا، اس نے ڈائریکٹ ہی لگ گیا، اس کو شہید ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں کہ ادھر سے تیر آیا، وہ اس کو سیدھا ہی لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے رسول فلاں بھی شہید ہو کے جنت میں چلا گیا جنگ سے پہلے ہی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو نا جنت میں چلا گیا ہے، مجھے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ نے بتایا کہ جو خیبر کی جنگ ہوئی تھی نا، خیبر کی جنگ، اس میں دشمن کی طرف سے جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے نا، وہ مال غنیمت جو تھا نا، وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے 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 نا، ایک جگہ سے ایک ہار تھا بڑا چھوٹا سا، اس نے ہار پھاڑ کے چپ کر کے نا سنبھال کے نا جیب میں ڈال لیا۔ ایک سوئی کے برابر بھی انسان میدان جنگ سے مال غنیمت سے اگر رکھے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوئی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ یہ تو نے چورائی تھی۔ ایویں کئی دفعہ انسان پھاڑ کے ادھر لا دے، سوئی لگا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بڑی حدیث میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ ما یساوی درہمین، وہ ہار جو تھا نا اس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ 2 درہم کیا ہوتا ہے؟ 4.5 ماشے۔ یہ 4.5 ماشے چاندی کتنا ہوتی ہے؟ یہ 2 درہم کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے حدیث میں ایک میں آتا ہے چادر، اس نے چادر چپ کر کے چرا کے اس نے جمع نہیں کروائی تھی، اللہ نے کہا چل جہنم کے اندر، یہ چادر اس کو جہنم کے اندر ہوا دے رہی تھی۔ اور ہم پتہ ہے کیا، ہم اپنی طرف سے کسی کو کہہ دیتے ہیں فلاں جنتی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اللہ سے نیک گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن پکا کسی کے بارے میں جنتی نہیں انسان کو کہہ سکتا۔ یہ جو ایک حدیث میں بلکہ یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کئی دفعہ ایک انسان لوگوں کے سامنے بڑے نیک کام کرتا ہے، آخری دن موت کے آتے ہیں نا تو نیکیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں۔ کئی ہم نے دیکھے بندے جوانی میں بڑے نمازی تھے، ذرا بڈھے ہوئے نماز ہی چھڑ دی۔ مجھے ایک آدمی نے کہا، میں نے کہا پاجی آپ آج کل آ نہیں رہے چاچا جی، کہنے لگے او بڑیاں پڑیاں نے جوانی چ نمازاں۔ اب جو موت ہے، یہ موت اس حالت میں آئی کہ بے نماز کی حیثیت سے آئی۔ فرمایا انسان کو تم دیکھتے ہو جنتیوں والے کام کرتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، یک دم نیک اعمال چھوڑ کے وہ برے اعمال کے اوپر اس کی موت آتی ہے جہنم کے اندر سے۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، ہمیشہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیتیں پڑھی تھی شروع میں، اس میں بھی ایک بہت بڑا اللہ نے سبق دیا انسانوں کو۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے یہاں سے ہم چلے ہی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ فرعون بڑا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، سارے اکٹھے ہو کے رات کے ٹائم انہوں نے پروگرام بنایا تھا، صبح یہ نکل گئے۔ اب مصر کے علاقے سے جب یہ آگے نکلے ہیں تو آگے وہ ایک سمندر ہے جسے کہتے ہیں بحیرہ کلزم، وہ چھوٹا سا سمندر ہے ایک، یہ آگے آ جاتا ہے۔ آگے سمندر آ گیا تو یہ سارے بنی اسرائیلی اکٹھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ آگے پانی دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، اس کو عصا، اس کو زمین پہ پھینکو، اللہ رستہ بنا دے گا۔ یاد رکھو لوگو، اس عصا اور ڈنڈے میں کوئی طاقت نہیں، طاقتیں میرے اللہ کی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ ڈنڈا تو 1000 دفعہ وہ زمین کے اوپر مارا کرتے تھے، چلتے تھے، اور قرآن مجید نے اللہ نے کہا ہے موسیٰ یہ کیا ہے؟
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. اللہ نے کہا موسیٰ یہ کیا تیرے، یہ ڈنڈا ہے، یہ میں ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتا ہوں اور اس کے ذریعے وہ اپنی بکریوں کے اوپر درختوں پہ مار مار کے پتے جھاڑتا ہوں اور اسی طریقے کے اور کام اس سے. موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنا ہی پتا تھا، ڈنڈے میں کوئی طاقتیں نہیں تھیں، ساری طاقتیں میرے. اللہ نے کہا یہ ڈنڈا تم مارو اور سمندر کو ہم پھاڑیں گے. فرقنا، حدیث قرآن مجید کے، فرقنا بکم البحر، ہم نے پھاڑا تھا، ہم نے ڈنڈے نے نہیں پھاڑا تھا سمندر کو. سامنے سمندر کا پانی جو تھا وہ ادھر کا ادھر ہو گیا اور ادھر کا ادھر ہو گیا. یہ اس سمندر کو پار کرنے کے لیے یہ سب چل پڑے. پیچھے سے فرعون کو پتا چل گیا کسی طریقے سے، وہ بھی اپنے لشکر کو لے کے قرآن مجید کے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر سے نا ہم نے پار کر دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پیچھے فرعون آ گیا، آ کے اس نے کہا چلو بھائی چلو، یہ پار کر کے ابھی رستہ بنا ہوا تھا نا، یہ بھی پیچھے فرعون کو جو اپنے ساتھیوں کو لے کے، فرعون اور اس کے جو جنود اور اس کے لشکروں کے لشکرے پیچھے پڑو انہوں. ان کو غلام بنایا ہوتا، ان سے غلامی لیتے تھے، ان سے زیادتیاں کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے. پکڑو ان کو، یہ ان کے پیچھے پیچھے ہی. قرآن میں حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ ایسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ڈنڈا اٹھا لو. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، وہ پانی آپس میں مل گیا. فرعون جو تھا نا، یہ پانی کی دونوں طرف سے پانی آپس میں مل گیا. اس نے کہا یہ کہ یکدم اس کو پتا چل گیا کہ پانی آپس میں مل گیا، اب غرق ہونے کا ٹائم آ گیا. ایمانداری کی بات بتانا، میں آپ کو ایمانداری سے پوچھتا ہوں، اپنے دلوں سے پوچھ لیں. قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فوری طور پہ فرعون نے کہا تین باتیں، یا اللہ میں من گیا، لا الہ الا اللہ. فرعون نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دنیا نے سن لیا. اور پھر اس نے لا الہ الا اتنا نہیں پڑھا، صرف اس نے یہ کہا، انہوں نے کہا جس طرح کے آمنت بھی بنو اسرائیل، یا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، یہ بنی اسرائیل جس رب کو مانتے ہیں میں اسی رب کو مانتا ہوں. اتنا واضح اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کو مانتے ہیں میں اسی کو مانتا ہوں. یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا آمنت انہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تیسرا اس نے کہا یا اللہ میں مسلمان ہوں، یا اللہ میں مسلمان ہوں، یا اللہ میں مسلمان ہوں. اب اس کے ایمان میں کوئی کمی لگتی ہے؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ جو تھا نا یار، میں نے اس کو دیکھا ساری زندگی چرسی پنگی بے ایمان سود کا کام کرنے والا، 2 نمبر کام چوری کی بجلی اور فلاں اور ٹھگ اور سارے کام کا. یقین مانو میں نے مرتے دم اس کو دیکھا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ. وہ تو ہے ہی پکا جنتی. کئی دفعہ ہمیں بھی لوگ یہ کہتے ہیں حافظ صاحب فلاں بندہ ساری زندگی یقین مانیے لیکن مرتے وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. لا اللہ ہمیں معاف کرے لوگو، اللہ ہمیں معاف کرے لوگو، اللہ ہمیں معاف. قرآن مجید یہ کہتا ہے، فرمایا جب موت شروع ہو جائے نا، موت کا فرشتہ آ جائے اور فیصلہ ہو جائے. مومن کی یہ جب انسان کی موت کا عمل شروع ہونے سے پہلے اگر لا الہ الا اللہ فرعون پڑھتا تو قابو اس کا قبول تھا. چونکہ اب موت کا فیصلہ ہو گیا، آسمان سے فرشتہ آ گیا، پانی منہ میں جانا شروع ہو گیا، اب موت کا جو عمل شروع ہو گیا. اب جو اس نے کہا ہے لوگوں نے تو دیکھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جہنمی ہے. انسان کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ایمانداری سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی قسم یہ انسان جنتی ہے.
قرآن مجید نے کہا، اس نے جب یہ کہا نا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آسمان سے آواز آئی آنا، اب موت کا عمل شروع ہو گیا، فرشتہ جان کڈ رہا ہے، اب لا الہ الا اللہ یاد آیا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، ساری زندگی تو لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں، اب موت شروع ہو گئی ہے، اب نہیں، اب تو ڈوبے گا، اب غرق ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا، جہنمی ہے۔ اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور یاد رکھنا ساری زندگی اللہ کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ جو دشمنیاں اور بغاوتیں اور اللہ کے ساتھ مقابلے بازی کرتا رہا ہے، آج تیرا یہ حال کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تیری جو لاش ہوگی اس کو باہر پھینکا جائے گا، اور قیامت تک کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تیری لاش جو ہے یہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اتنا بڑا واقعہ سنایا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں یہ وہی کئی لوگ فرعون کی طرح انتظار کرتے ہیں، جو بڈھے ہوں گے توبہ کر لیں گے، اور ہوتا کیا ہے وہ فرعون کی توبہ ہوتی ہے۔ لوگوں آؤ اللہ سے آج سے توبہ کر لیں، یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے وہ معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بتا، ہم پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ پکی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ کسی کے جنتی کہنے کا کسی کے پاس کوئی نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، جہنم سے بچائے، ہمارے ماں باپ کو جہنم سے بچائے، اور یہ مسجد جو ہے جس اماں کے نام کی ہے، اللہ اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کر کے جنت کا ایک اللہ اس کے لیے باغیچہ اس کے لیے بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔